بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بذریعہ وائس ٹی وی آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ کے سامنے کفر سے توبہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، عزیز سامعین، ایک علاقے میں شمون نامی ایک شخص رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار پڑ گیا اور وہ قریب المرگ ہو گیا۔ حضرت حسن بصری کو اس کی بیماری کا پتہ چلا۔ آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تم پر رحم فرمائے۔ شمون بولا، دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، دیکھ، تو نے 70 برس کی آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی اس کی پوجا نہیں کی، اور اب میں اور تم دونوں اس میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے اور اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلا دے۔ مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ سامعین، یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمون بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا، اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی اور اب چند سانس باقی ہیں، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرما دے گا۔ شمون نے کہا، اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمون کو دے دیا۔ شمون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت حسن بصری کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمون مر گیا۔ پیارے سامعین، حضرت حسن بصری نے اس وصیت کے مطابق کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی رات حسن بصری بالکل نہ سو پائے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں یہ کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملک پر میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں سو گئے تو شمون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن نے دریافت کیا، اے شمون، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اے حسن بصری، اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجئے اپنا اقرار نامہ، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے اب حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری جب نیند سے بیدار ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں سامعین؟ وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ تھا ناظرین و حاضرین سامعین آج کا مختصر سا واقعہ جو کہ کفر سے توبہ سے متعلق تھا۔ السلام علیکم۔